دوستو آپ نے تاریخ اسلام میں ہارون رشید بادشاہ کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ ہارون رشید ایک بڑے ہی عادل بادشاہ تھے جن کی حکومت تقریباً پوری دنیا پر ہوا کرتی تھی۔ ان کے زمانے میں بہلول دانا نامی ایک بزرگ رہا کرتے تھے جو کہ اللہ کے بڑے ہی مقدس ولی تھے، اس لیے ہارون رشید ان کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ ہارون رشید کی ایک بیوی جس کا نام زبیدہ خاتون تھا، وہ بہت ہی نیک اور پارسا عورت تھی۔ زبیدہ نے اپنے محل میں ایسی 1000 نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ تھیں اور قرآن کی تلاوت کے لیے ان سب کی ڈیوٹی الگ الگ شفٹوں میں لگی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی اور اس کا محل قرآن کا گلشن بنا رہتا تھا۔ دوستو ایک دن کی بات ہے کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ خاتون کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک جگہ بزرگ بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیکھتے ہی ہارون رشید نے انہیں سلام کیا تو بہلول دانا نے جواب دیا۔ بہلول دانا اس وقت مٹی کا گھروندہ یعنی گھر بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا کہ میں ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ پھر ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ یہ گھر کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کو یہ گھر دے دوں گا اور اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا اچھا تو پھر اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول دانا نے جواب دیا اس کی قیمت صرف 1 دینار ہے۔ ہارون رشید نے سوچا یہ ایک دیوانہ ہے، جانے کیا کیا بڑبڑا رہا ہے، اس لیے اس بات پر دھیان نہیں دیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں، انہوں نے بھی سلام کر کے وہی سوالات پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور کس کے لیے کیا بنا رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے پھر وہی جواب اس کو بھی دیا کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ پھر قیمت پوچھنے پر بہلول دانا نے اس کی قیمت 1 دینار بتائی تو زبیدہ نے 1 دینار دے کر کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئیں۔ پھر اس کے بعد بہلول شاہ دانا نے اس گھر کے نیچے مٹی پر زبیدہ خاتون کا نام لکھ دیا۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے حسین منظر دیکھے، خوبصورت جھرنے، ہرے بھرے باغ اور اونچے اونچے خوشنما محل بھی تھے، اور ان محلوں میں ایک محل ایسا بھی تھا جس پر زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بیوی کا گھر کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ محل میں داخل ہوتا محل کے ایک چوکیدار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید نے چوکیدار سے کہا کہ اس محل پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، یہ میری بیوی کا ہے، اس لیے مجھے اندر جانے دو۔ چوکیدار نے کہا نہیں، یہاں کا قانون الگ ہے، یہاں جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوتی ہے۔ جب چوکیدار نے ہارون رشید کو پیچھے دھکا دیا تو ہارون رشید کی نیند کھل گئی۔ جاگنے پر اسے یقین ہو گیا کہ بہلول کی دعا سے زبیدہ کے حق میں یہ گھر بنایا گیا ہے، اور خود پر افسوس کرنے لگا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کربٹیں بدلتا رہا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ آج ضرور میں دریا کے کنارے جاؤں گا اور بہلول دانا سے دعا کروا کے اپنے لیے جنت میں مکان ضرور خریدوں گا۔ اگلے دن وہ دریا کے کنارے بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ پھر اس نے اچانک بہلول کو اسی طرح مکان بناتے ہوئے دیکھا۔ قریب جا کر سلام کیا اور بہلول دانا نے جواب دیا۔ اس کے بعد پھر وہی سوالات شروع ہو گئے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا کہ ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پھر پوچھا کہ آپ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا کرے گا۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ آخر اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول دانا نے جواب دیا اس کی قیمت تیری پوری سلطنت ہے۔ ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت؟ پہلے تو 1 دینار قیمت تھی، لیکن آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، آج چونکہ جنت دیکھ کے آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ ادا کرنی ہوگی۔ دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا
کہ ہارون رشید ایک عادل بادشاہ تھا اور وہ بزرگان دین کی بڑی عزت کیا کرتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو پوری سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں، آپ یہ گھر میرے نام کر دیجئے۔ ہارون رشید کی اس بات پر بہلول شاہ دانا نے پھر لکڑی سے اس گھر کے نیچے ہارون رشید کا نام لکھ دیا اور پھر ہارون رشید سے کہا کہ تم اپنی سلطنت بھی اپنے پاس رکھو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور